بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آپ کے سامنے دو صورتیں ہیں. اس کا نام ہے معوذتان. ابھی معوذتین بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ اعراب جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں معوذتین، لیکن معوذ نہیں کا کہنا. معوذ یعنی کہ اسم فاعل، یعنی ایسی دو صورتیں ہیں جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پناہ دے گی جی. اور معوذتین یعنی کیا؟ صورتوں کو پناہ دی گئی. تو ساتھ میں رہیے، دو صورتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. دیکھیں سب قلقلے ہیں، جنبش. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دال آیا، با آیا، قاف آیا، یہ سب قلقلے والے حروف ہیں. کہہ دو اے رسول، میں پناہ چاہتا ہوں یا مانگتا ہوں فلق کے رب کی. فلق یعنی صبح کی جو پھو پھٹتی ہے. کس سے مانگتا ہوں؟ یہاں سارا تھوڑی توجہ دیں. من شر ما خلق. اب ترجمہ بھی مخلوق خدا کا ہے، کیا ترجمہ کریں؟ اللہ نے کوئی شر پیدا کیا تو کہیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ نے جو شر پیدا کیا اس سے نہیں. اللہ نے کوئی شر پیدا نہیں کیا، مخلوقات کے شر سے. بھائی شیطان کو شر کے لیے پیدا کیا تھا. شیطان کیا تھا؟ شیطان تو جن میں سے تھا نا. فکان من الجن ففسق عن امر ربی. اللہ کے حکم عدولی کی تو شیطان ہوا. انسان کو کیا شیطان کے لیے پیدا کیا؟ ابھی نیچے پڑھیں گے کہ انسان بھی شیطان ہے. شیطان تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. ہم سے پہلے وہی مخلوق تھی جناتوں کی، ان کا صدر تھا. اس کو معلومات کب سے ہے، وہ ہم اس کے سامنے گئے تو اس کو شر کے لیے نہیں پیدا کیا. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس میں جو شر کا پہلو ہے اس سے دیکھو فرق ہے. اللہ نے جو شر پیدا کیا اور مخلوقات کے شر سے، تو ہر ایک میں شر ہے نا، اس سے تو انسان میں بھی شر ہے جی. اسے ذہن میں رکھیے گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. اندھیری چھا جائے اور جب وقب نمودار ہو جائے، یعنی اندھیری جب نمودار ہو جائے. اس لیے کہ اندھیری میں مواقع ملتے ہیں. ویسے تو جنات بھی باہر نکلتے ہیں، سانپ بچھو جو بھی ہے، چور ڈاکو. تو اللہ کی پناہ ان سے، مخلوقات میں جو شر ہے اس سے، رات کی اندھیری چھا جائے اس کے شر سے. ومن شر النفاثات فی العقد. عقد یعنی گروہ، اس میں پھونکنے والیوں سے. تو فیمیل کا ذکر ہے تو میل بھی آ گئے اس میں. اور جب حسد کرنے والا حسد کرے تو کئی چیزیں آ گئی. یہاں یہ دونوں صورتیں کا شان نزول ایک ہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ضعیف روایت میں صحیح ہے بالکل. بخاری میں ملے گا، مسلم میں کہ شان نزول بتایا ہے کہ جادو کا اثر. اب ظاہر ہے کہ جادو کا اثر کیا؟ جادو کا اثر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رسول پر جادو کا اثر. تو آپ پڑھیے گا جادو ہے کیا؟ اصل میں تخیل ہے. جب جادوگر نے موسیٰ ابن عمران کے سامنے اپنی رسیاں اور لٹھیاں، ان کے پاس بھی لاٹھیاں بھی تھی، رسیاں بھی تھی، تو تخیل. آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معلوم ہوا لوگوں کو کہ وہ کیا سانپ ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں بنے تھے نا. تو ایک تخیل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیے کا سانپ بنا ہو تو واقعی سانپ بن گیا تھا جی، اس لیے کہ وہ رسیوں کو نگل گیا تھا. تو قرآن شریف میں جادو کی شرح کیا ہے؟ ایک تخیل ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ موسیٰ ابن عمران نے دیکھا ہے نا، تو کیا نبوت کی خلاف ورزی ہوئی؟ تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے. بھائی فرق ہے. دیکھیے دنیا میں ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، کسی پر آصف سوار ہو گیا، بھوت کا اثر ہو گیا. اس میں فاسقوں کو بھی دیکھا، اچھے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا. جو فاسق ہیں اس میں بہت ہی یعنی ایسا ہولناک اثر ہو جاتا ہے کہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہے. اللہ کرے کہ کسی پر آصف اثر نہ کرے، چلاتے ہیں بیل جیسا، گائے جیسا. لیکن جو دیندار ہے اثر بہت کم ہوتا ہے.
نماز کی برکت ہے نا، پڑھتا ہے، اخلاص وغیرہ. تو رسول پر جادو کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیے موسیٰ ابن عمران، کیا اپنے نبوت سے باہر ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. تو رسول پر جادو کی گئی جیسے کہ نفاسات، مگر کیا اثر ہوا اس کا؟ اپنی نبوت کا جو ضابطہ جو تھا وہ ذہن پر وہ کنٹرول نہیں کیا تھا اس نے، عقل پر. کبھی کوئی کام نہیں کیے ہوتے تھے، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، اور ایسا ان کو لگتا تھا کہ میں کر چکا ہوں بس. تو لہٰذا اتنی صحیح احادیث کا انکار کرنا اس بنیاد پر کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، جادو نہیں ہو سکتا لیکن تخیل تو ہو سکتا ہے نا، کچھ تو اثر ہوگا. تو ذہن میں رکھیے احادیث موجود ہیں، یہی بیان کرنا تھا. تو پھر وہ قصہ لمبا ہے چونکہ وہ لڑکیوں سے کروایا گیا تھا. حاسد، یہاں ایک چیز ہے حسد، کیونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر تقدیر نہیں ہوتی تو یہ موت پر سبقت کر جاتی موت. چونکہ حسد ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے. حسد دیکھو، حسد اور لالچ اور رشک اور ہے. جیسے کہ کوئی آپ کے بازو میں ساہوکار ہے، بڑا فنکار ہے، تو آپ یوں چاہیں کہ یار میں بھی ایسا بن جاؤں، یہ تو جائز ہے. لیکن حسد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی نعمت کا زوال. یہ چونکہ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص غسل کر رہا تھا، اور غسل جو ہے اس وقت یہ گھر میں باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، تو ایک شخص نے دیکھ لیا. اس کا بدن جو ہے جاذبیت والا رکھتا تھا، یعنی نوجوان اور جامد جسم اور خوبصورتی. بولا ارے کیا خوبصورتی ہے. وہاں سے گیا اور وہ گر گیا، گر پڑا. دیکھیے کیسا کام کر گیا. اور یہ تو کیا، اگر آپ کی چھوڑی ہے سامنے اور کوئی آ گیا، اس کی نظر لگ گئی، وہ فوراً آواز آتی، کریش ہو جاتی. خالی نگاہ سے، اتنی تیز ہے یہ نگاہ. یہ اللہ نے رکھی ہے، ہم کیا. تو کیا شر اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا اس میں حکمت ہے؟ وہ تو علیم حکیم. چائے کی پیالی اڑ جاتی ہے، لیکن نہیں ہوتا اکثر. آپ بسم اللہ پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا، اس سے کہا کہ غسل کر اور پانی دے. غسل کر کے پانی دیا گیا، اسے اس پر بہایا گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کون کرے گا؟ آپ کہیں گے مجھ سے کہ وہ شخص آیا تھا، ہمارے بیٹے کے ساتھ کھانا کھایا، بیٹے نے کھانا بند کر دیا. چونکہ اس کا بیٹا کھانا نہیں کھاتا، آپ کا بیٹا کھا رہا ہے، دبا رہا ہے، تو نظر لگی. اب اس سے بولے گا، کہہ رہے ہیں صاحب آپ غسل کر کے پانی دو، تو ایک چانٹا رسید کرے گا. نہیں کر سکتے نا. یہ تو رسول کی بات اور تھی. یہ ہاں، اب یہ صورتیں پڑھیں. تو یہ صورتیں پڑھیں، اسے پانی دیں جہاں محسوس ہوا. اس میں نظر میں کیا ہوتا ہے؟ چہرے میں تھوڑی سیاہی آ جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ کا بچہ ہے تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اداس کیوں ہے. تو سمجھنا کہ نظر لگی ہے. اب کون بتائے گا؟ فرشتے تو آتے نہیں نا. یہ پڑھیں، فوراً اثر کم ہو جائے گا. زیادہ دیر اسے رہنے نہ دیں. اور ہمیشہ اپنے بچوں پر یہ مارتے جائیں پھونک. چونکہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ 2 صورتیں اپنے ہاتھ پر پھونک کر مارتے تھے نا، تو یہ جائز ہے. تو یہ کریں بجائے تعویذ لٹکانے کے. تو بہرحال تو یہ حسد کے تعلق سے. جی ہاں صحیح ہے. تو اب دوسری سورہ ہے، اختتام ہے، تو تھوڑا 10 منٹ اور بھی حق بنتا ہے. جی بند نہیں کرنا، اسے کو کنٹینیو کریں گے. جی چونکہ معوذتان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دیکھیے پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب، ہے نا، لوگوں کا بادشاہ. اب تھوڑا ساتھ میں رہیے گا. ملک الناس ہے نا. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. تو مالک بھی اللہ اور ملک بھی اللہ، لیکن فرق کیا بھائی؟ یہی تو ہمارے یہاں تو گرامر اور علوم قرآنی. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جماعت کا درس نہیں ہے. جماعتی درس میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. اپنا تو درس علمی درس ہے. تو مالک آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین. اگر میں کہہ دوں کہ ملک یوم الدین، اگر آج آپ جو آج کے درس میں ہیں وہ کبھی لقمہ نہیں دیں گے. مالک بھی اور ملک بھی وہی.
اور ورش النافع کی قرات یہاں سے مصحف پرنٹ ہوا ہے ورش النافع، تو اس میں ملک یوم الدین لکھا ہوا ہے، مالک نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن فرق ہے، تو تھوڑی توجہ دیں۔ مالک بڑا یا ملک بڑا؟ دیکھیے ملک بادشاہ، یہاں کی بھی بہت سارے بادشاہ گزرے، امیر معاویہ کے بعد کیا گزرے؟ ملک، آج بھی ہیں ملک، تو ملک کا مطلب کیا؟ بادشاہ۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ تصرف کرتے ہیں، بادشاہ کچھ کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا بادشاہ اور ہے، یہاں کتنی لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، زمینیں ہیں، بادشاہ کا کام کیا ہے؟ سلطنت کے امور، جسے آپ کیا کہیں گے کہ یعنی انتظامیہ امور، کس کے معنی؟ یہ ملک، مالک ہے وہ، اس کو بھی ڈر رہتا ہے کہ 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد اتار دیا جائے، یہ ملک۔ تو اللہ تعالیٰ ملک تو ہیں، کیسے ہیں؟ ملک الملوک، مگر اس کے ساتھ ساتھ مالک ہیں، وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، تمہارے ہر چیز کے، پراپرٹی کے، تمہاری جان کے بھی مالک ہیں۔ تو فرق ہوا مالک میں اور ملک میں؟ اب تو اتنا کافی ہے نا جی۔ مالک، اس لیے جمہور سے میری مراد آپ میجورٹی کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، لیکن اگر کسی نے پڑھا ملک یوم الدین تو مجمع کا قرآن شریف موجود ہے، اس میں ملک یوم الدین ہے۔ تو یہ کس کے؟ ملک۔ اچھا، الہ الناس، معبود لوگوں کا، شر الوسواس، وسوسہ الخناس، پیچھے ہٹنے والا۔ خناس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان۔ بھائی وسوسہ دینے کو قریب آتا ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، آپ کا ضمیر پیچھے ہٹتا ہے، یا آپ داخل ہوئے بسم اللہ السلام علیکم، پیچھے ہٹا، تو یہ خناس۔ اب یہ کون؟ دیکھو اس کا نام ہی خناس ہے، ہم خامخواہ گھبراتے ہیں، وہ تو پیچھے ہٹتا ہے۔ الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ اب اگلی آیت سنیے، من الجنۃ والناس، خناس ہم میں بھی ہے، خناس جناتوں میں بھی ہے، شیطان نام کی کوئی نسل نہیں۔ تو انسان بھی، انسان کو جیسے کہ لوگ لے جاتے ہیں نا بھائی، بچے پڑوس کے بچے کو سگریٹ پینے لے جاتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ وسوسہ ہی ہوا نا، پہلے انہوں نے وسوسہ ڈالا، چل یار چلے گا آج پیو۔ تو یہ انسانوں میں بھی ہے اور جناتوں میں بھی ہے۔ اب ہم انسان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، چونکہ دوست احباب، لوگوں کو شرابی کبابی بنانا، زنا، یہ سب، تو نتیجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسانوں کا بھی ہوتا ہے اور جناتوں کا بھی ہوتا ہے۔ شیطان کوئی مستقل نسل نہیں، بلکہ جب وہ حکم عدولی کرے تو وہ شیطان ہوتا ہے، چاہے انسان ہو چاہے گھوڑا ہو۔ گھوڑے کا کام کیا ہے؟ مالک کو سوار کرو اور لے جائے، اس میں بھی کبھی شیطنت آ جاتی ہے، گرا دیتا ہے۔ تو یہ آج کی لغت کے اندر یہ نوٹ کر لیں۔ اب سنیے گا 5 منٹ اور جی، یہ ہمارا اختتام ہوا اللہ کی توفیق سے، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور آپ ایسا نہ سمجھے کہ آپ آتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے ہم پڑھا رہے ہیں لیکن سامنے کون ہے؟ ہم سے بھی زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ اب ہم تو پوچھتے نہیں نا، اور لوگ بتاتے بھی نہیں، قاری صاحب کو کیا بتانا صاحب، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، ایسے بھی تھے تو وہ شرماتے ہیں۔ کوئی عربی پروفیسر بھی تھے، نہیں قاری صاحب کو نہیں بتانا۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ میرا جو درس ہے میں آپ کو یعنی کیا اس کو کہتے ہیں سپورٹ کرتا ہوں۔ اب آپ کا جو نالج ہوگا اس مطابق آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں میں سائنس، کبھی کبھی سائنس کی کوئی بات کرتا ہوں، لیکن جو اس پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ زیادہ سمجھے گی کہ نہیں؟ تو آپ ایسا نہ سمجھے، آپ کا بھی حصہ ہے۔ اور یقین مانیے میری جو آپ اس میں دلچسپی دیکھتے ہیں، میں زمانے سے درس دے رہا ہوں، کیونکہ جب میری ملاقات ہوئی اپنے ہی لوگوں سے تو معلوم ہوا کہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی ایک صاحب نے مجھ سے وہ کہا کہ قاری صاحب ایک مجبوری تھی ان کی، تو میں ان کے یہاں گیا تھا، بولے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سود حرام ہے، آپ کے درس میں ہم نے سنا، تو میں فوراً چونک گیا کہ نہیں یہ تو دروس ہمارے فائدے کے ہیں۔
تو اور آج تک الحمدللہ اپنے یہ جو روزانے 2 درس ہو رہے ہیں نا، میں نے فجر کی نماز کے بعد وہاں سے میسج آتے ہیں کہ یہ لفظ تھوڑا اور وضاحت کریں، تو خوشی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. اگر آپ نہیں سنتے تو ہم کیا اکیلے سناتے؟ تو ایسا نہ سمجھیں. قرآن شریف میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف میں مشغول رہے گا قیامت میں سٹھیا ہوا بوڑھا نہیں بنے گا. وہ سٹھیا جاتا ہے نا، جو بچوں سے پھر باتیں کرتا ہے، پھر لوگ قرات کرتے ہیں، وہ نوبت نہیں آئے گی. کس کی وجہ سے؟ یہ کلام پاک. کیوں؟ کلام اللہ. جیسے اللہ مالک الملوک، ویسے کلام کیا ہے؟ مالک. کلاموں کا بادشاہ. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیے ہم لوگ فلانے بزرگ کہتے ہیں، نہیں، علماء استاد ہمارے سر آنکھوں پر جیسے ماں باپ. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن شریف سے ان کو زیادہ عظمت دیں. نہیں، کلام پاک ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، عبادت تو نہیں کرنا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے علماء، دیکھو ہمارے اساتذہ کتنی عزت کرتے ہیں، ہم انہی سے سیکھے. مگر اگر ان میں کوئی خطا ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. تو آپ لگے رہیے گا. اب یہ رہا سوال کہ ختم ہوا آج. اب 2 طریقے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کی 5 آیتیں پڑھتے ہیں. یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ خوش فہمی کے لیے. یعنی شیطان بھاگے، ارے اس نے تو دوبارہ شروع کیا. ایسا کچھ حدیث میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. یہ ان کی خوش فہمی. تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے، انہیں یاد رکھنا. اچھا، تراویح کی نماز میں بھی یہاں دیکھو آپ نے تراویح پڑھی ہوگی نا، کچھ نہیں، ختم کر دیتے ہیں خلاص. اور یہیں پر دعا مانگتے ہیں اسی قیام میں. ہمارے یہاں سورہ فاتحہ پھر 5 آیتیں، پھر قیام کریں گے، پھر ختم قرآن کی دعا سلام کے بعد پڑھتے ہیں. دیکھا ہوگا نا. تو یہ تو چیزیں درست نہیں ہے نا بھائی. آپ آئے ہیں عربستان میں، پیسہ کما رہے ہیں. ہمارے یہاں کے انڈین روپے سے یہاں کا روپیہ اچھا ہے تو دین بھی تو آپ اس کو بھی قبول کریں نا. تو ایسا نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہاں، یہاں کا دین وہ تو اصل ہے نا. اللہ خیر کرے. تو یہاں کیسے نمازیں ہوتی ہیں؟ تو ختم قرآن کی دعا کب ہوتی ہے؟ اسی وقت. ہاں، یہیں سے پھیلا، مگر وہ توجہ نہیں جاتی. اسے قبول کرنا چاہیے. اب رہا سوال ختم قرآن کون سا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اسے بھی ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ دعا بھی بالکل صحیح ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے جو دعا لکھی ہے نا، یہ بالکل درست ہے. تو چونکہ کلام پاک ختم ہوا تو 2 چیزیں بتایا میں نے. ایک تو آپ نماز میں ختم کر رہے ہیں تو فوراً اس وقت دعا مانگے جیسے یہاں مانگی جاتی ہے. اور یہ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی مانگ سکتے ہیں. تو اب ہم چونکہ دعا مانگیں گے تو پہلی تو ہم دعا یہ کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی سننے والے ہیں، اور تو اس قرآن کے برکت سے تیرا کلام ہے، ہم تمام لوگوں کی مشکلات کو، مصائب کو دور کر دیں. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی راہ ہموار کر دے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے وسائل مہیا فرما. جن کی بیٹیاں گھر میں شادی کے انتظار میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شادی کا انتظام فرما، یعنی جوڑے کا انتظام کرتے. یہ ہم دعا مانگیں گے. اور خاص کر ہمارے یہاں ہمارے جو مناف ہیں، اب جانتے ہیں سب، تو وہ اور ان کی بیگم اس وقت جو ہے علیل ہیں، اور بیٹی بھی اور ایک بیٹا بھی. تو ان کے لیے دعا کریں کہ شفا کاملہ عاجلہ لا تغادرو. یہ مطلب ہے کہ سقما، مطلب ہے کہ ایسی صحت عطا فرما کہ پھر وہ دوبارہ نہ لوٹے. وہ جو لا تغادرو سقما ہے نا، اس کے معنی تھوڑے مشکل ہیں. مطلب ہے کہ پھر نہ لوٹے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے حلقے احباب کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی، نام ہے ان کا عشرت پرکار، بانکوٹ سے رشتہ ہے ان کا، اور ان کی وائف ہمارے یہاں سے تھی، کھیڑ سے. تو کل جو ہے مکہ میں ان کی وائف کا انتقال ہوا. الحمدللہ حرم میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جنت المعلا میں شاید دفن کی اجازت نامہ بھی مل گیا. تو اس کے لیے دعا کریں. دیکھیے کس کی آمین میں شرف قبولیت ہے. اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا وعف عنہا وسع مدخلہا وعیدھا من عذاب القبر. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ عطا فرما، اور عشرت میاں کو صبر جمیل، بچے ہیں ان کو بھی صبر جمیل عطا فرما. تو ان دعاؤں کے ساتھ تو برحمتک یا ارحم الراحمین. تو آپ انتظار کیجیے گا، آئندہ درس کا ہم اعلان کریں گے جہاں بھی مناسب ہو، عید کے بعد کب
اسلامک سینٹر کھلتا ہے کیا تو انتظار کیجیے. اور ویسے ہمارے روزانہ کے تدریس تو جاری رہے گی رمضان میں انشاءاللہ. البتہ عید کے تھوڑا وقفہ کریں گے چونکہ عید میں کہاں ہے سفر میں ہے تو عید کے دن 3 روز کا وقفہ کافی ہے. چونکہ آج عید ہماری تو کل ہمارے وطن میں. باقی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اور پیغامات آپ کو رمضان کے تعلق سے مسائل ایک ایک ہم روزانہ بتلاتے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور جنہوں نے سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. کہیے. میں 97 سے سن رہا ہوں. یہ ابھی تک کتنی مرتبہ ہوا قاری صاحب اپنا قرآن کا جو نا یہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے؟ جی یہ چوتھا ہے. چونکہ ہمیں 40 سال ہوئے 10 سال میں ایک درس ختم ہوتا ہے. یہ چوتھا ہے جی. لیکن 3 میں آپ تھے چونکہ 3 اسلامک سینٹر میں ہوئے تھے اور ایک ہاں جی یہ چوتھا ہے. تو انشاءاللہ 5ویں کے لیے دعا کریں 5واں بھی ہو جائے. جی 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 انشاءاللہ. کہیے. ہر قرآن کے درس میں اضافہ جو ہے نا علم. ہاں تو اضافہ اس لیے کہ آپ اب سمجھتے ہیں نا. اب شروع میں ہم یہ نہیں بتاتے تھے. اب ہمارے شاگرد ماشاءاللہ ہمارے برابر ہو گئے تو اور بھی اب آئندہ آپ دیکھیں گے کہ اور بھی زیادہ بیان کیا جائے گا. تو یہ ایسا ہے نا. پہلی درس میں ہم سارے گرامر تو بھاگ جاتے تھے لوگ. بولے ما لکم تکا کاکم کا تکا کوئی کم العزیز النتن کون سی بولی ہے یہ. تو انشاءاللہ توقع رکھیے. کہیے. اور جی جی جی. وعلیکم السلام. ہاں جی کہیے. ہاں یونس میں ہم تو آواز سے پہچان گئے. بمبئی والے. ممبئی والے ہم لوگ چونکہ بچپن سے. جی جی کوئی بات نہیں. جی 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 ہم نے حلقے میں بھی دعا کیے تھے اور اللہ کا کرم ہے کہ دوسرے روز سے لاک ڈاؤن تھا. ان کی بچی کی شادی ہوئی نا وہ آخری رات تھی. جی جی کہیے. اچھا اچھا. جی جی کس کے یہاں. اچھا داماد کے یہاں. جی 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 چلیے مہار اسٹیشن پہ جائیں تو ہمارا سلام کہیے گا. جی 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 ہاں جی وہ پتہ ہے. اور سب خیریت ہے. ہاں جی 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 تو آپ کے داماد کو آپ کی بیٹی کو اور آپ کی وائف کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے. جی جی انشاءاللہ. اور کوئی. آمین. جی اور کوئی ہے. بس چلیے اس کو کھولیں گے یہ بعد میں واپس کر دیں گے. یہ کر دو نا پہلے بند. یہ کیا اس کو کھول گیا آپ کے لیے. اچھا 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 ایک منٹ. ارے جی بھائی ہاں چلو اس کو اچھا تاکہ ہوا میرن کھولو. کیسے کاٹ دیجیے. اچھا کاٹنا ہے. اچھا اچھا بسم اللہ. چلیے کر دیجیے. یہ آپ کے لیے بنایا تھا خاص کر. اچھا اچھا اچھا. ارے واہ ہارڈ ڈسک پوری قرآن کی. اچھا او ارے واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پوری ہارڈ ڈسک پورے قرآن کی. ہاں یہ آپ دیکھ کے جانا پڑے گا. یہ تو آئیں گے اس میں. بہت اچھا ہے. تو اس کو لگائیں گے تو سنتے رہیں گے. ارے واہ بہت بہت جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ہے. اچھا یہ اچھا کام کر رہی ہے. تو بعد میں لے لیں. اچھا بعد میں لے لیں گے. اچھا ریکارڈ. ہاں آپ چیک کریں. شکریہ جزاک اللہ خیر. آپ نے بڑی محنت کی.